الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، پچھلے 2 جمعوں سے قیامت کی بڑی بڑی علامات کا تذکرہ چل رہا ہے. قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا. اس تعلق سے پچھلے 2 جمعوں میں بات ہو چکی ہے. کچھ باتیں باقی ہیں جس کو آج انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا. ان باتوں کو سننے سے پہلے بطور تمہید کے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا صحیح وقت صرف اللہ کو معلوم ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو بھی قیامت کا صحیح وقت معلوم نہیں ہے. سائنسدانوں کی طرف سے بہت ساری افواہیں اٹھتی ہیں. کسی سائنسدان نے آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے بول دیا تھا کہ 2024 میں قیامت آ جائے گی. تو لوگ کچھ بھی بولتے رہتے ہیں، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے جو بڑی بڑی علامات ہیں اور جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ چیزیں ضرور ظاہر ہو کر رہے گی. ان چیزوں کے آنے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی. ورنہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ان چیزوں کے آنے سے پہلے قیامت آ جائے گی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اپنے ارشاد مبارک میں جن علامات کو اور جن نشانیوں کو بیان کیا ہے، قیامت کے آنے سے پہلے وہ تمام نشانیاں ضرور ظاہر ہو کر رہے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سارے مسلمانوں کا، سارے ایمان والوں کا اس بات پر اتفاق ہے. حدیث میں قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیوں کا تذکرہ ہے. مشکات شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے. اس میں جو پہلی حدیث ہے اس میں ایک واقعہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے اور سب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک آدمی آیا اور وہ سب کی گردنیں پھلانگتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا. اب یہ اس کی عجیب حرکت تھی کہ سب کی گردنیں پھلانگتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا. اب لوگوں نے ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ یہ آدمی کون ہے. بعض لوگ سوچنے لگے کہ یہ کوئی پردیسی مسافر ہوگا، لیکن پھر سوال آتا تھا کہ اگر کوئی پردیسی مسافر ہوتا، اگر کوئی باہر سے آنے والا ہوتا تو اس کے جسم پر سفر کے نشان ظاہر ہوتے.
یا تو گرد و غبار ہوتا، یا بال پر کچھ گرد پڑا ہوا ہوتا، یا اس کا کپڑا میلا ہوتا، اس لیے کہ اس زمانے میں عام طور سے سواریاں ہوتی تھیں، لوگ جانوروں کی سواری کرتے تھے، اور جانور جب زمین پر تیزی کے ساتھ چلتا ہے اور تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے تو زمین سے گرد و غبار انسان کے بال پر، انسان کے کپڑے پر اڑ کر پڑتے ہیں۔ اب یہ بات بھی نہیں تھی۔ اب پھر سوال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہیں کا کوئی آدمی ہوگا، لیکن ان کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ کہ وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور سوال کرنا شروع کر دیا کہ آپ مجھے یہ بتلائیے، آپ مجھے یہ بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے ہیں، اور جواب سننے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ اب اور تعجب کی بات کہ اگر اس کو جب معلوم ہی تھا تو پھر سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ سوال کرنے کے بعد اور جواب سننے کے بعد اس جواب کی تصدیق کر رہا ہے کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ تو ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا، اخبرنی عن الساعہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا، کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو قیامت کا اتنا ہی علم ہے جتنا تم کو علم ہے۔ تم سے زیادہ میں قیامت کے بارے میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، کس تاریخ میں آئے گی، کس مہینے میں آئے گی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اچھا فائنل وقت آپ کو پتہ نہیں ہے تو اخبرنی عن اماراتہا، کہ آپ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت آنے سے پہلے کون کون سے واقعات رونما ہوں گے اور کیسے کیسے حالات آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ اب آپ حضرات کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ وہ عجیب و غریب آدمی کون تھا؟ اب یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ بیٹھے تھے ان کے ذہن میں بھی آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو جبرائیل، یہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے تھے اور یہ انسانی شکل میں تمہارے پاس آئے تھے تم لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی جو شکل ہے اور جو حقیقی صورت ہے وہ انسان دیکھ نہیں سکتا۔ ایک فرشتہ کے پاس روایتوں میں آتا ہے کہ 100 ہاتھ ہوتا ہے۔ اب آج جس کا ہاتھ اتنا کمزور ہے، اگر 4 ہاتھ والے کو دیکھ لے گا تو پتہ نہیں ہاسپٹل پہنچ جائے گا وہ، اور 100 ہاتھ والے فرشتے کو جب دیکھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرشتہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھیجتے تھے تو انسان کی شکل میں بھیجتے تھے، اور انسان کی شکل ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا ہم اور آپ کپڑا استعمال کرتے ہیں۔ انسان کی شکل ان کے لیے لباس ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خراب ہو گئی، تو ہم اور آپ کہاں کے ہیں۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلایا۔ تو اب جو لوگ، جو سائنسداں یا جو ٹیکنالوجی والے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ قیامت 2024 میں آ جائے گی یا 2030 میں آ جائے گی، وہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ قیامت کا صحیح علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ
جو سور پھونکنے والا فرشتہ ہے، جس کے سور پھونکنے کی وجہ سے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کب پھونکنا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جب ان کو پتہ نہیں ہے تو یہ حضرات جو اپنی سائنس پہ بالکل ترقی کر رہے ہیں، ان کو کیا پتہ ہوگا؟ خاک پتہ ہوگا۔ لیکن آج مسلمان اتنے بھولے بھالے ہیں، وہ دینی تعلیم سے اتنے دور ہے کہ وہ دوسرے کو بھی بولنے لگتے ہیں کہ 2024 میں قیامت آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی۔ ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب آسمان سے ایک دھواں نکلے گا، اور وہ دھواں اتنا خطرناک ہوگا کہ اس وقت جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے اس دھوئیں کے اثر سے ان کو زکام محسوس ہوگا، لیکن جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہوں گے اس دھوئیں کے اثر سے ان کا دماغ ایسے گرم ہو جائے گا جیسے ہانڈی کو اگر آگ پر رکھا جائے تو ہانڈی گرم ہو جاتی ہے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت کی ایک اور بڑی نشانی یہ ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، وَأَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، کہ قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ ایک جانور نکلے گا، اور وہ جانور عجیب و غریب ہوگا۔ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے، اسی طرح وہ جانور انسان سے بات کرے گا، اور نیک آدمی کو جا کر کہے گا یہ نیک آدمی ہے، اور جو برا آدمی ہے اس کو جا کر کے کہے گا یہ برا آدمی ہے، جس کو قرآن کریم میں اور احادیث کی کتابوں میں دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ اور قیامت کی ایک نشانی جو بہت ہی خطرناک ہوگی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کریں گے تو ایک بڑی نشانی آئے گی، یاجوج ماجوج کا فتنہ۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ یاجوج اور ماجوج انسانی نسل میں سے ہے، اور انسانوں کی جتنی تعداد ہے اس سے 10 گنا زیادہ تعداد یاجوج ماجوج کی۔ جیسے انسان اگر 100 کروڑ ہے تو اس کا 10 گنا زیادہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے، اور بہت ہی خطرناک قوم ہے یاجوج ماجوج۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک یافس نام آتا ہے، یافس کی اولاد میں سے یاجوج ماجوج ہے۔ اور یاجوج ماجوج ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیلا رہے تھے، اور لوگ اس کے ظلم و ستم سے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ جہنمی لوگوں کو جہنم سے نکالو، تو جہنمیوں کو نکالا جائے گا انسانوں میں سے 1000 میں 999 جہنمی اور ایک ہی جنتی ہوگا۔ اب صحابہ گھبرا گئے کہ 1000 میں سے ایک ہی جنتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 999 یاجوج ماجوج سے ہوں گے، اور ایک جنتی جو ہوگا وہ عام انسانوں میں سے ہوگا۔ اسی وجہ سے مؤرخین کا، محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد انسانوں سے بہت ہی زیادہ ہے۔ تو یاجوج ماجوج جب لوگوں کو پریشان کر رہے تھے تو ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے ذوالقرنین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اسی زمانے میں ایک بادشاہ ظاہر ہوئے تھے جن کا نام تھا ذوالقرنین، 2 سینگ والے۔ اب یہ 2 سینگ والا ان کا لقب کیوں ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس ان کے دونوں پیشانی کے دونوں طرف ایک نشان تھا، اسی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔
بہرحال ذوالقرنین ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی. 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اس میں 2 مسلمان تھے اور 2 مسلمان نہیں تھے. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی، اور دوسرے ذوالقرنین بادشاہ جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی. اور ایک نمرود جو مسلمان نہیں تھا، اس نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی. اسی کا مقابلہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور دوسرا بخت نصر، اس نے بھی بیت المقدس پر حملہ کیا تھا اور بہت ہی لوگوں کو ستایا تھا. تو ذوالقرنین بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، انہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کا چکر لگایا تھا. تو یہ ایسی جگہ گئے جہاں لوگوں نے شکایت کی کہ ہم یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں، اس لیے آپ یاجوج ماجوج کو ایک دیوار کے پیچھے بند کر دیجیے. لوگوں کا مطالبہ تھا، اور آپ اس کام کے لیے جو بھی چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا. اگر آپ مال چاہتے ہیں آپ کو مال ملے گا، اگر آپ ساتھ چاہتے ہیں تو ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے. ذوالقرنین بادشاہ نے کہا کہ ہمیں مال کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ تم لوگ میرے لیے کچھ سامان لاؤ. اور انہوں نے ایک آہنی لمبی دیوار بنائی اور اس دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا. جب دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے تو یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر نکلیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر دن اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شام تک بعض روایتوں میں ایسا بھی آیا ہے کہ چاٹتے چاٹتے اتنی تعداد میں ہے کہ شام تک ان کو لگتا ہے کہ کل دیوار کو توڑ کر دنیا میں گھس جائیں گے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کو دوسری طرف پھیر دیتا ہے اور وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں. پھر جو وہ صبح جب آتے ہیں تو دیوار جیسے پہلے تھی ویسی ہی بن چکی ہوتی ہے. لیکن جب قیامت آنے والی ہوگی اور قیامت قریب ہوگی تو یاجوج ماجوج دیوار کو بالکل پتلی کر دیں گے، اور ان کی زبان سے اچانک یہ نکل جائے گا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کل ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے. یہ حدیث میں آیا ہے. اب جب قیامت قریب ہوگی تو یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر زمین کے اندر پھیل جائیں گے، اور یہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اور یہ اتنے کثیر تعداد میں ہوں گے کہ زمین کے اندر جتنا پانی ہوگا سب کو پی کر ختم کر دیں گے. اردن میں ایک سمندر ہے جس کا نام ہے بحیرہ طبریہ. یاجوج ماجوج کی جماعت کا پہلا حصہ جب اس سمندر سے گزرے گا تو پورا پانی پی کر صاف کر دے گا. پیچھے والے جب گزریں گے تو اس کو پتا چلے گا اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں. اتنے کثیر تعداد میں ہوں گے. اور زمین کے اندر جتنے درخت ہیں، پھل تو چھوڑیے، درخت کے پتے تک کو کھا کر ختم کر دیں گے. اب لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ پہلے تو دجال کے فتنے سے پریشان تھے، اب تو یاجوج ماجوج کے فتنے سے پریشان ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت ایمان والے ہوں گے ان سب کو لے کر کے طور پہاڑ پر چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالی یہ نظام بنائیں گے کہ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک پھوڑا جیسا نکل جائے گا، اور اس پھوڑے کے جراثیم پورے جسم کے اندر پھیل جائیں گے، اور سارے یاجوج ماجوج تباہ و ہلاک ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے. اس لیے قرآن کریم میں ہے
کہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہر اونچی جگہ سے نیچے پھسل رہے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے۔ جب سب مر جائیں گے تو ان کی ناک سے جو بدبو پھوٹے گی پوری زمین بدبودار ہو جائے گی۔ اب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ پہلے تو اس کے ظلم و ستم سے پریشان تھے، اب تو اس کے بدبو سے پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ نظام چلائے گا کہ سمندری جانب سے کچھ پرندے آئیں گے جس کی گردن اتنی لمبی ہوگی جتنی لمبی اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اور وہ پرندے، وہ چڑیے، وہ ایک ایک یاجوج ماجوج کو اپنی چونچ میں اٹھائیں گے، اور جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں پوری یاجوج ماجوج کی لاش کو پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی زمین میں بارش برسائیں گے۔ یہ بارش بھی عجیب ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر برسے گی۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ممبئی میں بارش ہے، ناسک میں نہیں ہے، مہاراشٹر میں بارش ہے، یو پی بہار میں نہیں ہے، یو پی بہار میں ہے، یہاں نہیں ہے، لیکن اس وقت جو بارش ہوگی وہ پوری دنیا کے اندر ہوگی، جنگلات کے اندر بھی ہوگی، جہاں پر لوگ انسان رہتے ہیں وہاں پر بھی ہوگی۔ پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالی صاف کر دیں گے، اور اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ صرف ایمان والے ہوں گے، صرف اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے گا کہ تو اپنی برکت کو ظاہر کرو، تو اس وقت ایک انار اتنا بڑا پیدا ہوگا کہ ایک انار کو 10 آدمی مل کر پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ آج تو 1 کلو انار کوئی کھائے گا تب بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، لیکن اس وقت کا ایک انار اتنا بڑا ہوگا، اور اس کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ اس چھلکے سے اپنے گھر کی چھت ڈال کر رہ بھی لیں گے۔ یہ ایسے اچھے حالات ہوں گے۔ اور اسی زمانے میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی سانپ اور بچھو سے زہر کو ختم کر دیں گے، تو اس وقت بچے سانپ کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈال کر کھیلیں گے، اور اس وقت شیر جو انسان کو کھا جاتا ہے، بھیڑیا جو بکری پر حملہ کرتا ہے، وہ بھیڑیا بکری کے ساتھ ایسے رہے گا جیسے بکری کی حفاظت کر رہا ہے، اور شیر ایسے رہے گا کہ بچہ شیر کا منہ اپنے ہاتھ سے کھولے گا لیکن شیر بچہ پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور لوگوں کے اندر پیسے کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے گا۔ آج تو زکوٰۃ لینے والے اتنے پریشان ہیں کہ دینے والا بھی پریشان ہے، لینے والا بھی جا جا کر پریشان ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایسے حالات ہو جائیں گے، بالکل انصاف کا بول بالا ہوگا، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو جائے گی، زمین کے اندر سے خزانہ نکل جائے گا، اور اسی طریقے سے لوگ ایک عرصہ گزارتے رہیں گے، لیکن پھر لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے پر تل جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جو سورج آج مشرق سے نکلتا ہے، اللہ تعالی سورج کو مغرب سے نکالے گا، اور جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو اس وقت اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کے ایمان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک نشانی ہے کہ 3 زلزلہ آئے گا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب کے اندر۔ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی، ملک یمن جو کنٹری ہے وہاں سے ایک آگ نکلے گی، اور اس آگ کے وجہ سے لوگ ملک شام چلے جائیں گے جو اس وقت ایمان والے ہوں گے۔ یہ قیامت کی بڑی بڑی 10 نشانیاں ہیں جس کو احادیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ ان نشانیوں کے آنے کے بعد ہی قیامت قائم ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے ہر آدمی کی بات پہ یقین کر لینا
کہ ابھی قیامت آ جائے گی تو کل آ جائے گی تو پرسوں آ جائے گی یا 30 میں آ جائے گی یا 40 میں آ جائے گی، یہ ساری چیزیں بالکل بکواس ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی دلیل اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا قانون یہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کا فرمان ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ جو غریب رہتا ہے وہی حافظ قرآن بنتا ہے۔ آج حالات ایسے آ گئے ہیں کہ جس کے پاس کم پیسہ ہے وہی اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجے گا، اور جس کے پاس کم پیسہ ہے وہی اپنے بچے کو عالم حافظ مفتی بناتا ہے، اور جس کا بچہ ذہین رہتا ہے وہ اپنے بچے کو مدرسے میں آج نہیں ڈالتا ہے، کہتا یہ سی اے بنے گا، ڈاکٹر انجینئر بنے گا، اور جو بیچارہ کمزور رہے گا اس کو ڈال دے گا۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ اللہ نے اپنی کتاب نازل کی اس کی تلاوت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اس کو اپنے سینے میں بسانے کے لیے، اس کو طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں۔ آج قرآن طاقوں میں سجا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کو توفیق ہو جاتی ہے تو رمضان آنے والا ہے، اب طاق سے اٹھ کے پورا ایک کلام مکمل ہو جائے گا، پھر 11 مہینے کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود فکر اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلیں گے، اللہ تبارک و تعالی بھی میری حالت کو نہیں بدلے گا۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں تھی جس کو ہر ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے اور کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ سنت